سوال یہ کرتا ہوں، قرآن اور حدیث رہنے کے باوجود بھی ہم لوگ فرقوں میں کیوں بدل رہے ہیں؟ فرقوں میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے تو ہم فرقوں میں کیوں بٹے ہیں؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں، کہ جو کوئی شخص اپنے دین کو یا اسلام کو فرقوں میں بانٹتا ہے، یا اللہ کے رسول تمہیں اسے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حساب کتاب کریں گے آخرت میں۔ تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے، فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ساری دنیا میں کہ مسلمان کئی فرقوں میں بٹے ہیں۔ ہم جب پوچھتے ہیں مسلمان سے کیا ہے تو کوئی مسلم کہیں گا کہ میں حنفی ہوں، کوئی کہیں گا میں شافعی ہوں، کوئی حنبلی، کوئی ملکی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے، ملکی تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، کیا تھے؟ اللہ کے رسول مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، عیسیٰ علیہ السلام وہ مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں، ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے۔ اور جو آیت سے میں نے میرے تقریر کو ختم کیا وہ سورہ فصلت کی آیت تھی، سورہ 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ شخص سب سے بہتر ہے، وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے آپ کون ہیں تو سب سے اچھا جواب ہے مسلم۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے گروہ بناتے ہیں۔ ہم اگر دیکھتے ہیں یہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اللہ کی رحمت سب پہ ہو، میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، بڑے عالم تھے، بڑے علماء تھے، عزت کرتا ہوں۔ چاروں علماء نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے، میرے فتوے کو دیوار پہ مارو۔ یہ چاروں ائمہ جب فتوے دیے، ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے فتوے دیے اور یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملتا ہے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے، میرے فتوے کو مت مانو۔ ابو حنیفہ نے ایک حنفی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام شافعی ایک شافعی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام مالک ایک ملکی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام احمد بن حنبل ایک حنبلی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے۔ ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے اپنے فتوے پیش کیے اور ہمارا فرض ہے کہ ہمیں بات ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اگر مثال کے طور پہ مجھے ایک فتویٰ ملتا ہے جو امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ وضو میں ہیں اور کوئی خاتون کا ہاتھ لگتا ہے تو آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ جب میں صحیح بخاری پڑھتا ہوں وہاں پتہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں تھے، اپنے بیوی حضرت عائشہ کو چھوا، ان کی وضو نہیں ٹوٹی۔ ابو داؤد میں بھی ہے۔ تو یہ پتہ لگتا ہے مجھے کہ صحیح حدیث کے حساب سے جب انسان وضو میں ہے تو اس کی وضو نہیں ٹوٹتی۔ تو میں کہوں کہ میری وضو
اگر خواتین کا ہاتھ لگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتی. تو میں کہتا ہوں کہ میں پکا شافی ہوں 100%. باقی لوگ کچے شافی ہے, 80% شافی ہے, کیونکہ امام شافی نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. تو میں نے اس امام شافی کے فتوے کو دیوار پہ مارا تو پکا شافی ہوا کہ نہیں؟ میری وضو نہیں ٹوٹتی, اسی لیے میں پکا شافی ہوں. جو عام لوگ اپنے آپ کو شافی کہتے وہ کچے ہیں 80% یا 70%. میں اپنے آپ کو پکا شافی کہتا ہوں. ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز کے وقت سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین زور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی کئی حدیث ہے کہ آمین زور کا بولیے. کئی حدیث ہے آپ کا آمین اگر فرشتے کے آمین سے ملیں گا تو آپ کے گناہ معاف ہوں گی. تو میں آمین سورہ فاتحہ کے بعد زور سے بولتا ہوں. میں اپنے آپ کو پکا حنفی کہتا ہوں, کیونکہ ابو حنیفہ نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو چھوڑو. میں ان کے فتوے کو چھوڑ دیا, پکا حنفی ہوں نا میں. تو عملی طور پہ میں پکا شافی ہوں, پکا حنبلی ہوں, پکا ملکی ہوں اور پکا حنبلی بھی ہوں. ہمیں اسلام کو فالو کرنے کے لیے چاہے دیوبند ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی تحقیق کرنا چاہیے. ہمیں اس میں تحقیق میں اگر ملتا ہے حق کی بات اس کے پر عمل کرنا چاہیے. لوگ اگر کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے, مثال کے طور پہ جماعت اہل حدیث ہے, میں کہتا ہوں کہ میں سب حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہوں, صرف صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث کہتا ہوں. حدیث ضعیف بھی ہے, موضوع بھی ہے, صحیح بھی ہے. میں جانتا ہوں کہ اہل حدیث بھی صحیح حدیث پہ عمل کرتے, لیکن اگر میں اپنے آپ کو کہوں گا تو میں کہوں گا میں اہل صحیح حدیث ہوں, کیونکہ میں پکا قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں, ضعیف حدیث پہ نہیں, صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے, اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اپنا لقب دو مسلم, تو اسی لیے لقب میں اپنے آپ کو صرف مسلم دیتا ہوں اور کون سا بھی نہیں. عملی طور پہ پکا حنفی ہوں, پکا شافی ہوں, پکا ملکی, پکا حنبلی, پکا اہل حدیث. لقب سے میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کا نام رکھا مسلم. اس سے اچھا الفاظ ہے ہی نہیں. ہم آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے, وہ حنفی, وہ شافی, وہ حنبلی, وہ مالکی, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, کیوں جھگڑا کس بات کا؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شیخ ہو, کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہوں, آپ اس سے پوچھئے قل ہاتوا برہانکم, آپ کا برہان پیش کرو. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں. اگر ان کا برہان قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اس شیخ کی بات مانو, نہیں ملتا ہے پھینک دو. میں جو کہتا ہوں اسلام میں, ذاکر جو اسلام میں کہتا ہے وہ زیرو ہے, زیرو, کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. میری اہمیت اسلام میں زیرو ہے, کچھ نہیں, شونیہ, زیرو. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ جو کہتا ہے, اللہ کے رسول جو کہتے ہیں, صحابہ جو کہتے ہیں, اس کی اہمیت ہے. کوئی بھی عالم دنیا میں آج کی تاریخ میں کتنا بھی بڑا شیخ ہون دو, افسوس کی بات ہے لوگ فتوے دیتے لیکن حوالہ نہیں دیتے. ہم مسلمان کو صرف یہ پوچھنا چاہیے بھائی آپ کا ثبوت کیا ہے, پوچھو, حوالہ پوچھو. کچھ لوگ کہیں گے ارے مجھ سے حوالہ پوچھتے ہیں, شیطانی سوال. جواب نہیں پتا تو بولتے شیطانی سوال. ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے, یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فرقے بنانا حرام ہے.
اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اللہ کہنے کے باوجود کہ فرقے بنانا حرام ہے، مسلمان بنانے والے، تو ان کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہو گئے، انہوں نے یہ نہ کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ایک ہی فرقہ صحیح راستے پہ ہوگا، جنت میں جائیں گا، ہر کوئی مسلمان کہتا وہ میں ہوں. جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائیں گا، تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، جو میرے بات اور صحابہ پہ عمل کرتا ہے، جو فرقے نہیں بناتا ہے. قرآن کہتا ہے فرقے بنانا حرام ہے، فرقہ بنائے مطلب غلط. آپ جب یہ کہیں کہ صرف میری جماعت جنت میں جائیں گی، قرآن کے خلاف. ہاں، صرف وہ جماعت جو اللہ اور رسول کے بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو فرقے نہیں بناتی ہے. اسی لیے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے اب کیا ہے، تو میں کہتا ہوں میں مسلم ہوں، عملی طور پہ پکا حنفی ہوں، پکا شافی، پکا حنبلی، پکا مالکی، پکا اہل حدیث. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. میرے حساب سے چاروں ماشاءاللہ وہ سلفی تھے، سلفی صالحین کے اوپر عمل کرتے تھے. ایک انسان فتوے دینے کے اوپر غلطی کر سکتا ہے، میں غلطی کر سکتا ہوں، کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اور دیکھے جاؤ تو ان کے باتوں میں 95%، 98%، 99% دیکھے وہ 1% کی ہم جھگڑا کر رہے، گروہ بنا رہے کہ اسلام میں گروہ بنانا، فرقے بنانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی کوئی فرقہ بناتا ہے وہ حرام ہے. تو ہم مسلمان کے اندر آپ دیکھیں گے فرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. قرآن پڑھتے ہیں عربی میں، ختم کرتے ہیں رمضان میں 1، 2، 3، 4 بار، سمجھتے ہی نہیں. کیا قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن جب آپ سمجھتے نہیں تو عمل کیسا کریں گے؟ اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی شیخ آپ کو گھمائے گا نہیں. کیا ہوتا ہے فتوے میں ہوتا ہے نا، گھماتے، ٹیک یو فار اے رائڈ انگریزی میں کہتے ہیں. آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54، چیپٹر 54، آیت نمبر کم از کم 4 جگہ پہ، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کون اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا؟ قرآن آسان ہے، سمجھ کے پڑھو. اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جائیں گا. تو ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آپس میں فرقے بنانا حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.